واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی بات مانتے نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، یہ تو گمراہی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راستہ اللہ کا ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ بزرگی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو، چھوٹے جھگڑے یہ وہ۔ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے وہ حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں ثواب میں تجھے جنت ہی دینا پسند کروں گا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ اگر منزل مل جائے اور نصیب میں کامیابی ہو تو پھر پرانی ناکامیاں اور گمراہیاں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جس آدمی کا آخری سانس مسلمان ہو جائے اس کی ساری زندگی مسلمان ہو جاتی ہے، ہر چند کہ وہ کافرانہ تھی۔ 70 سال کا کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس کے پچھلے 70 سال بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے گمراہ کا راستہ ٹھیک ہو جائے تو وہ راہ پر آ جاتا ہے۔ آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کرو تو آپ کے گمراہ زمانے بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ پر جانے والا شخص راستہ گم کر بیٹھے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے، اور اگر وہ چوٹی پر پہنچ جائے تو اس کا سارا راستہ ہی کامیابی کا ہے۔ عالم اس لیے مغرور ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، عقل مند اس لیے دھیما ہے کہ اس نے ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ علم معلوم پر نازا ہے، دانائی نامعلوم کے جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ عالم کو احساس جہالت ہو جائے تو وہ دانائی میں قدم رکھ سکتا ہے۔ آپ توبہ کرو اور گناہ کی یاد سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ مومن جو ہے وہ ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہوتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑنے سے
اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن دل کو پاک کرنا صرف محبت سے ہی ممکن ہے۔ محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ دل کے تالے کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ توحید اور ایمان کا کامل اقرار وہی ہے جو زندگی کے معاملات اور قول و فعل میں نظر آئے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اپنی معمولی خامیاں اور خطائیں دوسروں کے گناہ سے بڑی اور بھاری لگتی ہیں۔ غرور، تکبر اور دنیاوی دولت کے دھوکے میں مبتلا دین کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا انہیں ہی دھوکہ دیتی ہے۔ انسان دو چیزوں، جسم اور روح سے جڑ کر بنا ہے۔ جسم خاکی ہے، اس کو اوپر کرنے سے نفس کا عنصر غالب آتا ہے، اور روح نورانی ہے، اس کی تربیت کرنے سے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو گلاب پسند ہوتے ہیں اور کسی کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس میں قصور گلابوں کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات احسان کر کے نہیں بلکہ عزت اور وقار میں لپیٹ کر پیش کریں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے۔ بے اختیار اور بغیر طاقت کے آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بد اخلاق تمہیں تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے۔ استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی اچانک آمد کو یاد کرو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو، سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ بردبار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس طرح تمہارا علم بڑھے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست اور توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ بات بات پہ ڈر، ہر بات پہ ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں سے مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ جو تو کہتا ہے اللہ سنتا ہے، جو کرتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ جانتا ہے۔ گستاخ مت ہو، بے باک مت ہو، تیری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں۔ کیا تجھے ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں کرتے اپنے اللہ سے شرم نہیں آتی اور خوف نہیں آتا؟ تیرا اللہ تیرے پاس حاضر اور ناظر ہے۔